الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. اما بعد، تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شادی کا قانون ایک پاکیزہ زندگی کی تعمیر اور ایک مضبوط معاشرے کے قیام کے لیے بنایا ہے. اسی لیے اس نے میاں بیوی کے درمیان بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس زواجی زندگی کی بنیاد سکون، محبت اور رحمت پر رکھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یفرق اے لا یکرہ ولا یبغض مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض یہ نفرت نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ بڑائی کے کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی مددگار بنے اور خاندان کے استحکام کا ذریعہ بنے، اور ساتھ ہی عورت کو بغیر کسی جائز سبب کے طلاق کا مطالبہ کرنے سے منع بھی کیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایو امرأۃ سألت زوجها الطلاق، جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی سخت تکلیف کے یا جائز وجہ کے طلاق کا مطالبہ کیا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ کے بندو، اسلام نے ازدواجی مسائل کو حل کرنے کے لیے چند حکیمانہ حل تجویز کیے ہیں، جن سب میں سے سب سے اہم باتیں یہ ہیں. پہلا حل یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کا علاج مناسب اقدامات کے ذریعے کرے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو تو انہیں نصیحت کرو، اگر نہ مانے تو انہیں بستروں میں اکیلا چھوڑ دو، اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ مار ایسی ہونی چاہیے جو تکلیف دہ نہ ہو، جیسے مسواک یا ایسی کسی چیز کے ساتھ مارنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا طول پکڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے خاندانوں سے 2 منصف فیصلہ کرنے والے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ حکمت کے ساتھ اس اختلاف کو دور کر سکیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جانے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے بھیجو، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کو اصلاح کی تمام کوششوں سے مایوسی کے بعد حل قرار دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت پر، ان کے وقت پر طلاق دو، عدت کے وقت پر طلاق دو۔ چوتھا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ایسے 3 مراحل یعنی 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے، اسے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے اسے روک لینا ہے یا بلائی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی ایک طلاق دینے کے بعد مرد کو حائضہ عورت کے لیے 3 حیض سے پہلے رجوع کرنا اس کے لیے جائز ہے، بغیر نکاح کے اس کو واپس لا سکتا ہے، اور یا پھر 3 حیض گزرنے کے بعد عورت اس سے فارغ ہو جائے گی، وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے عدت میں تو پھر یہ معروف طریقے کے ساتھ اس کو واپس لینا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ پھر دوسری طلاق کے بعد بھی وہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد اس سے نیا نکاح کر سکتا ہے، یا عدت گزرنے کے بعد خاتون اپنا راستہ آگے دے سکتی ہے۔ 5واں طریقہ، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ وہ معاملات کو قابو میں رکھنے کی عورت سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، تاکہ طلاق کی کثرت میں اس میں جلد بازی کو روکا جا سکے۔ اس لیے طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ خاتون ناقص العقل اور جذباتی ہوتی ہے، طلاق کا اختیار مرد کے پاس رکھا ہے۔ 6واں طریقہ یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کے دائرے کو تنگ کیا ہے، چنانچہ زبردستی مجبوری کی حالت میں یہ شدید غصے اور عقل کے مفقود ہونے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، شدید غصے اور عقل بند ہو جانے کی حالت میں، جب غصے کی وجہ سے اسے پتہ نہ ہو کہ میرے منہ سے کیا کلمات صادر ہو رہے ہیں، جب غصے کی حالت میں اسے علم نہ ہو کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو عقل بند ہونے کی حالت میں نہ تو طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی غلام کا آزاد ہونا واقع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تمام مضبوط رکاوٹیں اور حکیمانہ اقدامات صرف اس لیے ہیں تاکہ ازدواجی زندگی قائم اور سلامت رہے۔ طلاق تو آخری علاج ہونا چاہیے جو نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے اور کسی بہتر متبادل کے حصول کا موقع بنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی میاں بیوی جدائی کا راستہ اختیار کر لے، تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ بس اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور طلاق کے معاملے میں نرمی یا لاپرواہی برتنے سے بچو۔
کیونکہ یہ اللہ کی حدود میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن عظیم میں برکت پیدا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور ہمیں اس میں موجود آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے، ہمیں اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ بس آپ سب بھی اسی سے مغفرت طلب کریں اور اس کے حضور توبہ کریں، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہم بإحسان۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ خاندانوں کے استحکام کو لاحق سب سے بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ طلاق میں جلد بازی کرنا ہے، اور اس کے الفاظ زبان سے نکالنے میں لاپرواہی برتنا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ ہر معمولی اختلاف پہ اور ہر معمولی بات پہ پہلی ہی وجہ سے غصے کے وقت یا عارضی جذبات کی رو میں بہہ کر طلاق کو اپنی زبان پہ لے آتے ہیں، اور پھر بعد میں اس وقت پہ پچھتاتے ہیں جب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جو برسوں کی خوبصورت زندگی کے بعد صرف غصے کے ایک لمحے میں کہی گئی بات کی وجہ سے بکھر گئے۔ کتنے گھرانے طلاق کا لفظ بولنے سے ٹوٹ گئے۔ کتنے ہی بچے ایسے جذبات کی بھینٹ چڑھ گئے جو صرف چند منٹ ہی میں رہے تھے، اور کتنے ہی میاں بیوی ایسے ہیں جو سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی تمنا کرتے رہ گئے۔ جان لو کہ شیطان کو کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی طلاق پہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، پھر وہ اس مقام پہ وہ اپنے کرندوں کو بھیجتا ہے اور اس مرتبے کا حامل ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرندوں کو بھیجتا ہے، اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنے باز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ فرمایا پھر ان میں سے دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، تو پھر اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک جب میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا نہیں کرا دی۔ فرمایا تو ابلیس اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اصل کام کیا ہے۔ تو بس اللہ کے بندو،
اللہ سے ڈرو اور باہمی اختلافات کے وقت طلاق کو دھمکی کا اختیار نہ بناؤ، طلاق کو دھمکی کا ہتھیار نہ بناؤ۔ شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے خاندان کا امین اور محافظ ہے، جو اپنے خاندان کا امین اور محافظ ہے کہ وہ اپنی اس امانت کے بارے میں جواب دہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور نگہبان اور نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال اور اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں برے اخلاق اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ بے شک وہ بڑا سخی اور کرم کرنے والا ہے۔ اس وقت معاشرے کی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب طلاق کے مسائل کو نہ جاننا ہے۔ بہت سارے ناداں جنہوں نے اگر اپنی بیوی سے تعلق کو ختم کرنا بھی ہے تو کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کس طرح کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں دی جاتی ہیں اور اس رشتے کو مکمل طور پہ اپنی طرف سے ختم کرنے کا جو ہے نا وہ ارادہ کر لیا جاتا ہے، جبکہ 3 اکٹھی طلاقیں دینا یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ جب ایک طلاق دینے کے بعد خاتون اگر عدت کے بعد اس سے فارغ ہو سکتی ہے تو پھر 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا یا ہر مہینے کے بعد طلاق بھیجنے کا بھی یہ طریقہ درست طریقہ نہیں، کیونکہ اس طریقے سے اس عورت کے ساتھ رجوع کے اور واپسی کے سارے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلامتی کی دعا کرو جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک اچھے انداز سے ان کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو عزتوں سے نواز دے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، سرکشوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور اس ملک سعودی عرب کو اور تمام مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کو امن کا ماحول نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین الشریفین اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق نصیب فرما جو تجھے پسند ہوں اور تجھے مرغوب ہوں۔ اے اللہ ان کی اپنی حفاظت اور نگرانی فرما اور انہیں عافیت دے اور اپنی تائید سے ان کی مدد فرما، ان کا حامی اور ناصر اور مددگار بن جا اور انہیں مخلص اور نیک مشیر عطا فرما۔ ہمارے آئمہ، ہمارے حکمرانوں کو اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، ہماری سرحدوں کو امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزور اور مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کفار کو اپنی گرفت میں لے لے اور انہیں ایک غالب اور قدرت رکھنے والے کی طرح پکڑ میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی، آزمائش، وبائی بیماریوں، سود، فتنوں اور تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں سے پناہ نصیب فرما۔ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان تمام برائیوں سے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اور ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔